اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، حمد حمد یحمد باب سمع یسمع سے محسن کی تعریف کرنا۔ اس میں جو الف لام ہے یہ لام تعریف کے لیے نہیں ہے بلکہ لام جنسی ہے، یعنی حمد کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہیں وہ سب اس میں شامل ہے، اس لیے ترجمہ ہم کرتے ہیں تمام، تو یہ تمام کا ترجمہ الف لام سے ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، کے لیے کا ترجمہ لام سے۔ الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ رب العالمین لفظ اللہ کی پہلی صفت ہے، اس لیے ترجمے میں جو آ رہا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے، تو اس لیے اس کے ترجمے میں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ رب رب یرب باب نصر ینصر سے ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا، تو ہے تو یہ مصدر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں ہے، تربیت کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، اب یہ لفظ اللہ کی الرحمن دوسری صفت ہے، الرحیم تیسری صفت ہے، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کا مادہ رحم یرحم، باب سمع یسمع سے مہربانی کرنا، دونوں کا مادہ یہی ہے، رحم دل ہونا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ صفت رحمان کا ظہور دنیا میں ہے، مومن کافر سب پر ہے، لیکن صفت رحیم کا ظہور وہ آخرت میں ہوگا، صرف مومن پر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، مکمل ہوگا، بس فرق یہ ہے، باقی مادہ ایک ہی ہے۔ رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے عطشان انتہائی پیاسا، تو اسی طرح رحمان انتہائی رحم والا۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ لفظ اللہ کی چوتھی صفت ہے، اس لیے ترجمے میں جو آ رہا ہے، جو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک ملک یملک ضرب یضرب سے مالک ہونا، غالب ہونا، اختیار رکھنا۔ یوم دن کو کہا جاتا ہے الدین بدلہ، ایک ہوتا ہے دین قرضہ، تو اس میں بھی قرض کا مفہوم پایا جاتا ہے، قرض میں چونکہ واپسی کا مفہوم ہوتا ہے تو اس میں یہ از خود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر عمل کی جزا عمل کرنے والے کے لیے ہوتی ہے جو اس کو واپس ملنی ہے، اس لیے اس کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، صرف تیری ہی، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، باب نصر ینصر سے عبد یعبد، کہ کسی کی اطاعت کرنا، مکمل اطاعت کرنا، بندگی کرنا، غلامی کرنا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں یعنی ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، ہم غلامی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک آپ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعان یستعین مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، ٹھیک ہو گیا؟ تو نستعین بھی جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما یا ہماری رہنمائی فرما۔ اہد امر کا صیغہ ہے، نا ضمیر ہے، جمع کا ضمیر ہے، ہمیں اہد رہنمائی فرما، ہدایت عطا فرما، نہ ہمیں، ٹھیک ہو گیا؟
ہدا یہدی باب ضرب یضرب سے رہنمائی کرنا، راستہ سمجھانا، نہ یہ جمع کی ضمیر ہے۔ الصراط المستقیم، الصراط راستہ، صراط راستے کو کہا جاتا ہے، المستقیم سیدھا راستہ، استقام یستقیم استقامتاً باب استفعال سے سیدھا، اس طرح سیدھا کھڑا ہونا کہ کوئی کجی یا کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، بالکل سیدھا ہونا، ایسا سیدھا راستہ کہ اس میں کوئی موڑ نہ آئے، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ۔ مستقیم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہر کجی ہر جھکاؤ سے پاک ہو کر سیدھا ہونے والا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، ہمیں راستے پر چلا، بالکل سیدھے راستے پر، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط راستہ، الذین یہ اسم موصول ہے، ان لوگوں کا، اسم موصول جمع، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے نا، واحد مذکر مخاطب کی صیغہ ہے، باب افعال، انعم ینعم، ٹھیک ہے نا، خوشحال کرنا، نعمت دینا، تو انعمت تو نے نعمت دی، تو نے خوشحال کیا، علیہم ان پر، علی حرف ہے، حرف جر، ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ان، علی پر، علی کا ترجمہ پر ہے، صحیح ہے نا، علیہم ان پر، تو صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ مکمل ترجمہ۔ اب لفظ بہ لفظ ترجمہ سنیں، غیر نہ کے، المغضوب مغضوب، غضب یغضب، سمع یسمع باب سمع یسمع سے غضبناک ہونا، غصہ میں ہونا، تو مغضوب مفعول ہے، جن پر غصہ کیا گیا، غضب کیا ہوا، جن پر غصہ ہویا گیا، جن پر غصہ کیا گیا، مفعول کا صیغہ ہے، علیہم ان پر، یعنی جن پر، ٹھیک ہے نا، المغضوب علیہم جن پر آپ غضبناک ہوئے، غیر نہ کے ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ غضبناک ہوئے، جن پر غصہ کیا گیا۔ ولا لا نفی کے لیے آتا ہے، واو اور کے لیے آتا ہے، واو اور لا نہیں، یعنی نہ ان لوگوں کے اور نہ ان لوگوں کے راستے پر، الضالین جو گمراہ ہوئے، ضال ضل یضل باب ضرب یضرب سے گمراہ ہونا، راستہ کی تلاش میں سرگردہ ہونا، کسی چیز کا ضائع ہونا، تو ضالین اس میں فاعل ہے، گمراہ ہونے والا، راستے کی تلاش میں سرگردہ ہونے والا، تو نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے، راستے کی تلاش میں سرگردہ بھٹکتے پھر رہے لیکن راستہ انہیں نہیں مل رہا، نہ ان لوگوں کے راستے پر۔ آمین، آمین یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو یہ جو میں نے دعا کی ہے قبول کر، آمین قبول فرما۔ تو یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔